اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصین ماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینعلہ غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا عجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين قاطم النبيين سیدنا الممجد بشیر المسدد نذیر المؤید المصطفی الامجد المحمود الاحمد ابی القاسم محمد واہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی فی کتابہ المحکم وخطابہ المتقن وقولہ الاحسن بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین قرآن کریم کے یہ الفاظ جن کو مسلسل سرنامہ قرار دے کر اس سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھایا جا رہا ہے، یہ سلسلہ گفتگو آج اپنے چھٹے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے۔ ہمارے اس گفتگو کا موضوع ہے امامت اور اکمال دین۔ گزشتہ 5 تقریروں میں نے اس بات کو واضح کرنے کی کوشش کی کہ امامت اس کے بغیر دین نامکمل ہے، دین کامل نہیں ہے۔ جب تک ہم اپنے اصول دین میں امامت کو نہیں شامل کریں گے تب تک دین مکمل نہیں ہوگا۔ اس کی ضرورت کو بھی بیان کیا، آیات قرآنی کا بھی حوالہ دیا، اور یہ باتیں بتائی گئیں کہ اگر ہم قرآن سے تمام چیزیں لے لیں تو پھر کوئی پرابلم نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ یہ میں جانتا ہوں انسان میں 2 خرابیاں ہیں، ہر انسان میں 2 خرابیاں ہیں۔ ایک انسان کے اندر اختلاف پایا جاتا ہے اور دوسرا انسان کے اندر نسیان ہے، بھول۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں کچھ بھولتا نہیں۔ انسان میں اختلاف بھی ہے، نسیان بھی ہے، بھول بھی ہے۔ اور اگر آپ اس بھول کو دیکھیے تو جو ہماری فقہ ہے اس پہ ہمارے مراجع کرام نے اسی بھول سے متعلق پورے رسالے جن کو آپ توضیح المسائل کہتے ہیں ان کو لکھ رکھا ہے کہ اگر یہ بھول جاؤ کہ دوسری رکعت ہے یا تیسری رکعت، اگر یہ بھول جاؤ کہ سجدہ کیا یا نہیں کیا، اگر یہ بھول جاؤ کہ تم نے قنوت پڑھا یا نہیں پڑھا، اگر یہ بھول جاؤ کہ تم نے وضو کیا یا نہیں کیا، اگر یہ بھول جاؤ کہ تم نے سورہ الحمد پڑھا یا نہیں پڑھا۔ یہ اسی بھول کیا مرحلہ ہے، پوری کتابیں لکھی ہوئی ہیں۔ اور بھول جو ہوتی ہے اس کے لیے وہ عبادت کو خراب کر دیتی ہے، اس کا علاج کیا جائے، اس کو صحیح کیا جائے۔ اسی لیے ہم مراجع کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ بھئی ہم بھولے، آپ بتائیے علاج کیا ہے، ہم بھول گئے، آپ بتائیے علاج کیا ہے۔ یہ یاد رکھیے کہ جو انسان ہوگا اس میں یہ دونوں باتیں ہوں گی۔
اختلاف بھی ہوگا اور نسیان بھی ہوگا. لیکن یاد رکھیے، اب جملہ بدلے دیتا ہوں کہ جو فرشی ہوگا اس میں یہ دونوں چیزیں پائی جائیں گی، اختلاف بھی ملے گا، نسیان بھی ملے گا. لیکن جو عرشی ہوگا وہاں نہ اختلاف ملے گا نہ نسیان ملے گا. میں بات کر رہا ہوں، ثبوت کے ساتھ بات کر رہا ہوں کہ جو عرشی ہوگا وہاں نہ اختلاف ہوگا نہ نسیان ہوگا. آپ کہیں گے ثبوت کیا ہے؟ میں نے کہا اتحاد ایسا کہ اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد، اور نسیان آ نہیں سکتا. قل ان الصلاۃ، پوری حیات جس کی عبادت ہو رہی ہو وہاں نسیان کا آئے گا. جہاں نسیان آ نہیں سکتا وہاں ہزیان کیا آئے گا. پوری زندگی حیات و موت سب عبادت میں گزر ہو رہی ہے. پوری زندگی عبادت ہے. تو جہاں پوری زندگی عبادت ہے وہاں نسیان کی گنجائش نہیں، اور جہاں نسیان نہیں وہاں ہزیان کا تصور محال ہے. ایک مرحلہ آ گیا ذہن میں، ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد. دیکھیے یہ بات ہے کہ لکھا گیا کہ بخار کا غلبہ تھا، بخار بہت تیز تھا، اس لیے وہ بخار کا اثر دماغ پر پہنچ گیا. یہ بات سامنے لکھی ہوئی. اب آئیے آپ سے بات کرتا ہوں. جناب ابراہیم منجنیق کے ذریعے آگ کی طرف جا رہے ہیں. منجنیق سے چلے آگ کی طرف جا رہے ہیں. جب یہ آگ کی طرف جا رہے ہیں تو اسی راستے کی بات ہے پوری. اس راستے میں کیا ہو رہا ہے؟ اس راستے میں جبریل پروردگار سے کہتا ہے پروردگار تیرا خلیل آگ میں جا رہا ہے. تو اللہ کہتا تو کہ مدد کرو. اللہ کہتا میں مدد نہیں کروں گا، تم کو مدد کرنا ہو جا کے مدد کرو. جبریل آتے ہیں، یہ راستے کی گفتگو ہے پوری. جبریل آتے ہیں، کہتے ہیں ابراہیم کچھ مدد درکار ہے. کیا مدد تو درکار ہے لیکن تم سے نہیں، تم سے نہیں. یہ اس راستے میں گفتگو ہو رہی ہے. بھئی اب آگ میں جا رہے ہیں، کون مدد کرنے آئے گا؟ ابھی ذہنوں کو رکھیے گا، حاضر رکھیے گا. منجنیق کو جانتے ہیں آپ؟ یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ منجنیق کیا ہے؟ دیکھیے ایسا ہے، یہ ابھی میلہ ویلا لگے گا تو اس میں جھولا ایک لگتا ہے، جھولا ہوتا ہے، اور اس میں بیٹھ کے وہ چکر لگاتا ہے. بہت سے لوگ بیٹھ جاتے ہیں اس میں. بچوں کے لیے ہوتا ہے، لیکن ایکسپیرینس کے لیے جا کر میری بات کی تائید کے لیے کوئی بڑا بیٹھ کے دیکھے. بیٹھے گا، جب وہ چکر کھائے گا اور اتر کے نیچے آئے گا تو اس سے پوچھئے میاں مزہ آیا؟ پوچھئے میاں مزہ آیا؟ سچ بتائیے وہ کیا کہے گا؟ لیکن یہ بتا رہے کہے گا دماغ چکرا گیا. یہ کہے گا دماغ چکرا گیا. بھئی کتنا بڑا شخص ہو، بہادر ہو، لیکن جب وہ چکروں کے بعد آئے گا تو کہے گا سنبھلنے دو، ابھی میرا دماغ قابو میں نہیں ہے. تو منجنیق ایک ویسی تھی جس میں ابراہیم کو بٹھا کے گھمایا گیا، اور گھمانے کے بعد آگ کی طرف اچھالا گیا. تو اب ابراہیم ادھر چل رہے ہیں ان چکروں سے نکل کے، لیکن دماغ کتنا پرفیکٹ ہے.
بھائی دماغ اگر یہ کہہ دے کہ مجھ کو مدد درکار نہیں تو قلیل ہے، نبی ہے، جھوٹ ہوگا کہ بھائی آگ میں جا رہے مدد درکار نہیں، لہذا یہ کہا نہیں کہ مدد درکار نہیں، اور کہا کیا مدد درکار ہے لیکن تم سے نہیں، کیونکہ جانتے ہیں کہ خلیل اس کا ہوں، اگر مدد اس سے لے لی تو وہ ناراض ہو جائے گا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ بھئی اگر جبریل سے مدد لے لی جائے تو اللہ کہے گا قلیل میرا، مدد جبریل سے، کہا مدد درکار ہے لیکن تم سے نہیں۔ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ابراہیم جیسا نبی کہ جو مرتبے میں رسول سے کم ہے، جو فضائل میں رسول سے کم ہے، وہ اتنے چکر کھانے کے بعد دماغ کو کنٹرول میں رکھ رہے ہیں، اور محمد جو امام الانبیاء ہیں، جو افضل الانبیاء ہیں، ان کے دماغ پہ بخار اثر کر جائے۔ اب یہاں پر بات نکل آئی ہے تو ایک بات اور کہتا چلوں۔ حدیث قصہ آپ سب پڑھتے ہیں، حدیث قصہ آپ سب پڑھتے ہیں۔ حدیث قصہ میں جب شروع کرتے ہیں تو کیا لفظ ہے؟ فی بدنی، رسول کے پاس کہے گا کوئی ذوف آ گیا تھا، دیکھیے کمزور ہو گئے رسول۔ یہ دو اردو کے لفظ ہیں، ان کے معنی بتا دیجئے ہم کو، ہمیں نہیں آتے ہیں۔ ایک لفظ ہے جسم اور ایک لفظ ہے بدن۔ جسم کے معنی کیا ہیں اور بدن کے معنی کیا ہیں؟ جسم کس کو کہتے ہیں؟ بدن کس کو کہتے ہیں؟ دونوں لفظ الگ الگ ہیں، معنی الگ الگ ہوں گے، غور کیجئے ان دونوں میں کوئی فرق ہے؟ ارحلہ ہے، فکر کریں، غور کریں، دیکھیں کیا ہے۔ بدن کا مطلب کیا ہوا اور جسم کا مطلب؟ اکثر کہتے ہیں میرے پورے جسم میں درد ہو رہا ہے، میرے بدن میں درد ہو رہا ہے، کہتے ہیں مطلب کیا ہے اس کا یہ بتائیے۔ میں تو بیٹھا ہوا ہوں نا، چھوٹا سا طالب علم ہوں، چھوٹی چھوٹی باتیں کرتا ہوں، ایک ایک لفظ بھی اگر سمجھا لے جاؤں تو ہمارا مشن پورا ہو جائے گا۔ بدن کا مطلب کیا ہے؟ جسم کا مطلب کیا ہے؟ جسم کا مطلب یہ ہے، جسم اس وقت استعمال ہوتا ہے جب سر سے لے کے پیر تک درد ہوتا ہے۔ جب سر سے پیر تک درد ہوا تو کہا میرے پورے جسم میں درد ہے، اور جب گردن سے نیچے درد ہوا تو کہا میرے بدن میں درد ہے۔ کچھ بات کلیئر ہوئی؟ کچھ بات ذہنوں سے قریب ہوئی؟ کچھ بات آپ تک پہنچی؟ مطلب یہ ہے کہ جب سر کو ملائیے تو جسم بنتا ہے، جب اوپر کے گردن سے اوپر کے حصے کو ہٹائیے تو بدن ہوتا ہے۔ تو پیغمبر نے کیا کہا؟ پیغمبر نے کہا میرے بدن میں ضعف ہے، بڑی احتیاط سے لفظ استعمال کیا۔ بہت احتیاط سے لفظ کو استعمال کیا، کافی بدنی ضعفن، میرے بدن میں ضعف ہے۔ خدا کے رسول نے بتایا ضعف آیا تو لیکن سر سے نیچے رہا، دماغ تک نہ گیا۔ تو جہاں خود ضعف آئے دماغ تک نہ پہنچ سکے، وہاں بخار کا دماغ پہ ضعف آ سکتا ہے۔ صلوات پڑھ محمد و آل محمد۔
بات کو سمجھا جائے، فکر کی جائے، اور یہ یاد رکھیے کہ یہ ایک پیغمبر کا مرحلہ ہے، اور میں نے کیا کہا، یہ سب کے سب محمد متحد ہیں۔ بہت توجہ کیجیے گا، وقت بچے ہی نہیں ہے، آج چھٹی تقریر ہو گئی ہے۔ آپ دیکھیے، میں نے کل ایک لفظ آپ کے سامنے پیش کیا تھا، اتباع۔ سورہ آل عمران تیسرا سورہ 31ویں آیت کا، اور اس کے بعد اس کی 32ویں آیت میں اطاعت کو واضح کیا تھا، ہے نا؟ کہ ہم نے کل کیا کہا تھا کہ رسول کا اتباع کیا جائے، رسول کی پیروی کی جائے، رسول کے قدم بقدم چلا جائے، ہے نا؟ یہ تو کہا تھا، قرآن سے حوالہ بھی دیا تھا۔ آج نیا لیجیے ہم سے، صرف رسول کے لیے نہیں، صرف رسول کے لیے نہیں، قرآن مجید کا 7واں سورہ، سورہ آراف، قرآن مجید کا 7واں سورہ، سورہ آراف، آیت کا نشان 157، 157 اور کیا 157 نمبر آیت۔ اس میں اتباع کا لفظ 3 دفعہ استعمال کیا گیا ہے، 3 دفعہ استعمال کیا۔ جائیے گا دیکھیے، بہت بڑی سی آیت ہے یہ، 157 نمبر آیت بہت بڑی آیت ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ تم رسول کا اتباع کرو، وہ رسول کہ جو امی ہے، کہ جس کا توریت میں اور انجیل و زبور میں سب میں ذکر ہے، اس کا جو اچھائیوں کی طرف لاتا ہے، برائیوں سے روکتا ہے، اور جو حلال چیزیں ہیں ان کے لیے حکم دیتا ہے۔ اور اس کے بعد کا جملہ غور کیجیے گا، قرآن مجید کا 7واں سورہ، سورہ آراف، آیت کا نشان 157۔ اب دیکھیے، اس کا اتباع کرو، کون ہے یہ وہ ہے کہ جس کا ذکر انجیل میں بھی ہے، زبور میں بھی ہے، جو اچھائیوں کی طرف لاتا ہے، برائیوں سے روکتا ہے۔ یہ بات چلتے چلتے پھر آئی کہ اس کا اتباع کرو، اس کا اتباع کرو، اس کی عزت کرو۔ ایک ایک جملے میں میرے غور کیجئے گا، قرآن پڑھ رہا ہوں۔ اس کا اتباع کرو، اس کی عزت کرو، اس کی مدد کرو، عزت کرو، اتباع کرو، مدد کرو، اور اس کا اتباع کرو کہ جو اس کے ساتھ نازل ہوا۔ آیت ہے، آیت اتنے آسانی سے ہلکے سے نہ لیجئے، آیت ہے 157 نمبر آیت، آخری ٹکڑا کہ رسول کا اتباع کرو، رسول کے ساتھ ساتھ اس کی عزت کرو، اس کی عزت کے ساتھ ساتھ اس کی مدد کرو، اس کے مدد کے ساتھ ساتھ اس کا بھی قدم بقدم چلو، کہ وہ نور اتباع اس کی بھی کرو کہ وہ نور کہ جو ان کے ساتھ نازل ہوا، اس کی بھی اتباع کرو۔ اب بتائیے ان کے ساتھ کون نازل ہوا؟ ہم کو نہیں معلوم، نام نہیں ہے، قسم خدا کی کوئی نام نہیں ہے، یہ لکھا ہے نور ان کے ساتھ نازل ہوا، اس کا اتباع کرو، تب تم فلاح پاؤ گے۔ قرآن کے چاہنے والوں، قرآن سے محبت رکھنے والوں، قرآن کی پیروی کرنے والوں، قرآن کی اطاعت کرنے والوں، آ کر دیکھو فلاح کب پاؤ گے، جنت میں کب جاؤ گے؟ جب تم رسول کی عزت کرو گے، جب تم رسول کی مدد کرو گے، جب تم رسول کی اطاعت اتباع کرو گے، اور جب رسول کے ساتھ اس کی بھی اتباع کرو گے کہ جو محمد کے ساتھ آیا، تب فلاح پاؤ گے، تب جنت میں جاؤ گے۔ ہم کو نہیں معلوم، قسم خدا کی کسی کا نام نہیں لوں گا، ورنہ آپ کہہ دیجئے گا یہ تو چاہتے ہیں، یہ تو محبت کرتے ہیں، الزام لگا دیجئے گا، ایک اسٹیکر چپکا دیجئے گا، یہ تو علی والے ہیں، علی کے دیوانے ہیں۔ ہم کو نہیں معلوم، ہم کو نہیں معلوم کون آیا، ہم کو نہیں معلوم۔ ہم نے جب یہاں یہ دیکھا تو ہم حدیث کی طرف بڑھے،
حدیث کا رخ کیا کہ آیت ہماری ہدایت نہیں کرتی، حدیث سے چل کے پوچھا جائے، حدیث سے پوچھنے کے لیے آگے بڑھے تو ہم سنی مسلک کے بہت بڑے جید عالم علامہ الحموینی اپنی کتاب فرائد السمتین میں لکھتے ہیں، علامہ سلیمان حنفی قندوزی سنی عالم وہ اپنی کتاب ینابیع المودت میں لکھتے ہیں، ینابیع المودت میں لکھتے ہیں پہلا باب ہے، پہلا حوالے کر رہا ہوں، پہلا باب ہے 28 صفحے پر نوی حدیث، اس میں لکھا کیا لکھا کہ پیغمبر نے فرمایا کہ ہمارا نور آدم کی خلقت سے 14,000 سال پہلے خلق ہو چکا تھا، اس کی بارگاہ میں تسبیح کر رہا تھا، تقدیس کر رہا تھا، جب آدم کی خلقت ہوئی۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ تو میں نے حوالے دیکھی، سارے حوالے کر دیے، اس میں لکھا کہ 14,000 سال پہلے نور خلق ہو چکا تھا، پیغمبر نے فرمایا، اور وہ بارگاہ الہی میں تسبیح کر رہا تھا، جب آدم خلق ہوئے تو ان کے صلب میں یہ نور، پیغمبر نے فرمایا ان کے صلب میں یہ نور داخل کر دیا گیا، پھر ان کے بعد پشت در پشت ہوتا ہوا یہ نور عبد المطلب کے صلب تک پہنچا۔ یہ نور پیغمبر نے فرمایا، سلیمان حنفی قندوزی لکھتے کہ پیغمبر نے فرمایا کہ یہ نور عبد المطلب تک پہنچا، جب عبد المطلب تک پہنچا تو پیغمبر نے فرمایا کہ اب اس کے نور کے 2 ٹکڑے کیے گئے، ایک صلب عبداللہ میں گیا، ایک صلب ابو طالب میں آیا۔ دو نور کے ہوئے، ایک صلب عبداللہ میں گیا، ایک صلب ابو طالب میں آیا، اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ وہ نور میں ہوں اور علی ہے۔ یہ نور اس طریقے سے تقسیم ہوا، ایک نور کا ٹکڑا ادھر ہے۔ اب پتہ چلا کہ ہم کو اگر اتباع کرنا ہے تو پیغمبر کے ساتھ ساتھ علی ابن ابی طالب کا بھی اتباع کرنا ہے، اور پھر ان کے بعد وہ سلسلہ امامات۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ علی کا اتباع نہیں تھا، بلکہ امامت کے اتباع کا حکم دیا جا رہا تھا، یہ امامت کا اتباع ہے۔ میں اسی لیے کہتا ہوں کہ اصول دین وہ بغیر امامت کے ناقص ہیں، بغیر امامت کے ناقص ہیں، لہذا اصول دین جو ہے ان کو کامل کیا جائے اور امامت کو اس میں داخل کر لیا جائے۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ کربلا کے نزدیک آئیں۔ یاد رکھیے کربلا وہ ہے کہ جو پیغام پہنچاتی ہے، بتلاتی ہے، دین دیتی ہے، اور ہم کو کربلا کو اس طریقے سے لینا چاہیے۔ یہ عجب فلسفہ ہے، ایک مولویوں کا طبقہ ہے، کتنے بڑے نمازی ہیں، ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ 365 دن سال کے ہوتے ہیں، 68 دن اس میں سے عزا کے ہوتے ہیں، 68 دن عزا کے ہوتے ہیں، 297 دن مولوی خالی رہتا ہے۔ توجہ کیجئے گا، 297 دن مولوی خالی رہتا ہے، تب اس کو نماز یاد نہیں آتی، بھائی ادھر عزا کا زمانہ آیا، نماز یاد آ گئی۔
میں نماز کا مخالف نہیں ہوں، میں آپ سے بات کہہ رہا ہوں، ایک بات کہہ رہا ہوں، اسی وقت کہ تم کو نماز یاد آتی ہے، نماز جیسے ہی فرش ادا بچھی، بہار ادا کا موسم آیا، نمازیں یاد آنے لگی. ارے بھائی نماز تم کو یاد ہے؟ اگر نماز تم کو یاد ہے تو 297 دن جو پہلے گزر گئے ان میں کیوں نہ نماز کی تبلیغ کی، ان میں کیوں نہ نماز پڑھنے کی تاکید کی. اب بہار اذا میں کہنا یہ چاہتا ہوں، یہ فرش اذا نماز کے لیے نہیں بچتی، یہ فرش اذا بچتی اس لیے کہ یہ وہ فرش ہے کہ جس نے نماز کو بچایا ہے. بچایا ہے نماز کو اس نے، اس عزاداری نے، اس نے بچا لیا نماز کو. ورنہ نماز کب ڈھونڈتا رہتا مولوی نماز کہاں ہے. یہ منزل ہے، اس کو سمجھا جائے. اور وہ مراحل اور ہیں کہ جن مراحل کے اوپر گفتگو کی جائے. ایک صلوات پڑھ دیجیے محمد والے محمد. آج 6 محرم ہو گئی ہے اور ابھی ہمارے عزا کا آغاز ہوا ہے. ہماری عزا کا آغاز ہوا ہے. کل افق عالم پہ محرم کا چاند نظر آیا تھا کل، اور آج کیا محرم ہو گئی؟ 6 محرم ہو گئی. لمحوں کی طرح دن گزر رہے ہیں. کئے دن بچے ہیں؟ دن نہیں بچے ہیں، اب تو کہیں کئے دقیقے بچے ہیں. عشر اولا کے، عشر اولا میں کئے دقیقے بچے ہیں؟ عزاداروں نہیں، نکل جائیں گے یہ سب نکل جائیں گے ایسے. ابھی ہم نے فرش عزا بچھائی تھی. تصور کر کے بتائیے گا، سوچئے، فکر کیجئے کہ اس ماں کا کیا عالم ہوگا کہ جس ماں نے ابھی کل فرش عزا بچھانے کے اہتمام کو دیکھا، اور اب وہ ماں کہ میرے بچے کی فرش عزا اٹھنے والی ہوگی. 6 مجلسیں ہو گئیں. عزاداران امام مظلوم، بس میں نے 6 محرم کا تذکرہ اس لیے کر دیا تاکہ آپ اپنے ذہنوں کو موڑ لیجئے کہ 6 محرم ہیں، آج کس کے مسائل ہیں. جب شہزادے علی اکبر کے پیدا ہوئے، ہلڑ ہوا، اورے میں خبر پھیلی کہ حسین کیا ایک بیٹا ہوا ہے جو ہم شکل نبی ہے، جو نبی کی صورت ہے، ہم شکل پیغمبر ہے. رسول ان سے بڑی محبت کرتے تھے امام حسین. اللہ نے اسی لیے حسین کو ایک بیٹا ایسا دے دیا کہ حسین تم اگر پیغمبر کی زیارت کرنا چاہتے ہو تو دن بھر اپنے بیٹے کو اپنی نظروں کے سامنے رکھنا، زیارت پیغمبر ہوتی رہے گی. واقعات ملتے ہیں. ایک واقعہ ملتا ہے کہ اکثر لوگ دور دور سے آیا کرتے تھے مدینے. ایک شخص شام سے تجارت کرنے کے لیے مدینے آیا. جب مدینے پہنچا تو اس نے مکان کو دریافت کیا اور امام حسین کے بیت تک پہنچا، بیت الشرف تک پہنچا. آواز دی، مولا سے کہا مولا میں آپ کے بیٹے کی زیارت کے لیے آیا ہوں. جن لوگوں کو رسول کی زیارت کرنا ہوتی تھی وہ آ جاتے تھے، لیکن ایک یہ واقعہ ملتا ہے آپ کے سامنے بیان کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ آپ بھی تو سمجھیں
کہا آپ کے بیٹے کی زیارت کرنا ہے۔ امام حسین نے اندر کہلوایا کہ علی اکبر کو تیار کر کے بھیج دو۔ عزاداروں، یہ بیویاں ہمارے سامنے بیٹھی ہوئی ہیں، یہ خواتین ہمارے سامنے بیٹھی ہے۔ سچ بتاؤ، جب جناب لیلا کو پتہ چلا ہوگا کہ میرے بچے کو دیکھنے کوئی شام سے آیا ہے تو ماں کا سینہ چوڑا ہو گیا ہوگا کہ میرا بیٹا، اس کی زیارت کے لیے لوگ شام سے آ رہے ہیں، دور دور سے آتے۔ تیار کرا کے بھیجا گیا۔ آنے والے نے علی اکبر کی صورت کو دیکھا، چہرے کو دیکھا، علی اکبر کو دیکھا، زیارت کی، مشرف ہوا۔ اس کے بعد ہاتھوں کو جوڑتا ہے، ہاتھوں کو جوڑتا ہے، کہا مولا کا کیا ہوا؟ کہا مولا دعا کر دیجئے ایک ایسا ہی بیٹا ہمارے بھی ہو جائے، ایک ایسا ہی بیٹا ہمارے ہو جائے۔ حسین نے کہا یہ دعا نہ کروا، کہا یہ دعا نہ کروا۔ کہا مولا کیوں نہیں؟ عزادارو، امام حسین اس سے فرماتے یہ بتاؤ اگر اللہ نے تمہیں ایسا بیٹا دے دیا اور اس کے پیر میں کانٹا چبھ جائے تو تم کیا کرو گے؟ کہتا اس کے کانٹا پیر میں نہ چبھے، میری آنکھوں میں چبھ جائے۔ عزادارو، حسین نے کہا یہ میرا بیٹا کربلا کے میدان میں سینے پہ برچھی کھائے گا، ایسے لال کی تمنا۔ اجرکم علی اللہ۔ عزادارو، یہ علی اکبر ہیں۔ صبح ہوتی تھی، عزاداران امام مطلب تصور کر کے بتاؤ، صبح ہوتی تھی، جناب زینب آتی تھی، امام حسین کیا وہاں سے علی اکبر کو لے کے چلی جاتی تھی، بہت محبت کرتی تھی، بہت چاہتی تھی۔ کتنی محبت کرتی تھی تاریخ بتائے گی۔ جب حسین نے کہا علی اکبر مجھ سے زیادہ حق زینب کا ہے، پہلے پھوپھی سے اجازت لے لو۔ عزاداران امام مظلوم، یہ 6 محرم کے مصائب، یہ دن سر پیٹنے کے ہیں۔ اللہ اکبر، تصور کرو لیلا کا کریل جوان، اجرکم علی اللہ۔ عزاداران امام مظلوم، عزاداران امام مظلوم، یہ علی اکبر ہیں۔ شب عاشور، عزاداروں ہمارے الفاظ کے منتظر نہ رہیے، ارے مصائب سے آشنا ہے سر پیٹ کے روئیے۔ تصور کیجئے لیلا کا زانو، علی اکبر کا سار، زلفوں میں ہار، اے میرے لال علی اکبر۔ کریل جوان کا سار، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ عزاداران امام مظلوم، جناب لیلا، ارباب مغازی لکھتے ایک چراغ روشن تھا، لیلا اکبر کا صورت دیکھ رہی ہے، اکبر کا چہرہ دیکھ رہی ہے، بالوں میں ہاتھ پھیر رہی ہے، میرے بچے مجھے شہزادی کے سامنے سرخرو کر دے۔ ماں، ارے جن کے جوان بیٹے ہیں اپنے دلوں کو سنبھالو۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ مصائب پڑھوں گا، مصائب میں کمی نہیں کرتا۔ عزاداروں، روز کہتا ہوں رو لیجئے، بی بی کے سامنے سرخرو ہو لیجئے۔ عزاداران امام مظلوم، جناب لیلا کیا عالم ہوگا؟ عزاداران امام مظلوم، میں سوال کر رہا ہوں، یہ بیویوں سے سوال کر رہا ہوں، یہ بتاؤ اگر علی اکبر ایک لمحے کے لیے
بابا کے پاس جاتے بھی ہوں گے تو ماں کا کیا عالم ہوتا ہوگا. جناب لیلا بیٹا ہمیں شہزادی کے سامنے سرخرو کر دینا, ہمیں شہزادی کے سامنے سر بلند کر دینا. جناب لیلا کہہ رہی ہیں صبح عاشور نمودار ہوئی, ایک ایک نے جانا شروع کیا, ساری منزلوں کو چھوڑتا ہوا, ساری منزلوں کو ترک کرتا ہوا. ایک دفعہ علی اکبر امام کے پاس پہنچے, سر کو جھکایا, بابا مجھ کو مرنے کی اجازت دے دیجیے. بابا مجھ کو مرنے کی اجازت دے دیجیے. حسین نے علی اکبر کو دیکھا, علی اکبر کو دیکھا, کہا علی اکبر حسین نے اجازت نہیں دی, امام حسین نے اجازت نہیں دی. علی اکبر مجھ سے زیادہ حق تمہارا پھوپھی پر ہے, پھوپھی کا ہے, جاؤ اپنی پھوپھی سے اپنی ماں سے اجازت لے کر. علی اکبر خیمے میں آئے, آنے کے بعد پھوپھی اماں کے پاس پہنچے. پھوپھی اماں کیا کہا یہ کوئی نہیں بتا سکتا, کیا کہا, کیا بات ہوئی نہیں بتا سکتا. سب اپنے اپنے تجزیے اپنے اپنے ذہن کی بات بتاتے ہیں, یہی تو کہا ہوگا. پھوپھی اماں باپ بوڑھا ہے, جوان ہوں میں. پھوپھی اماں مجھ کو میدان میں چلا جانا دیجیے. پھوپھی اماں مجھ کو میدان میں جانے دیجیے. اماں اجازت دے دیجیے. عزادارہ نے امام مظلوم تصور کر کے بتاؤ جناب زینب نے کیسے اجازت دی ہوگی, جناب لیلا نے کیوں کر رخصت کیا ہوگا. سمجھ میں اس وقت آیا جب حمید ابن مسلم نے کہا کہ میں نے اب جو قیام کا رخ کیا کبھی پردہ ہٹتا تھا, کبھی پردہ گر جاتا تھا. اجرکم اللہ. مجھ کو نہیں معلوم کیوں کر اجازت ملی, کیسے اجازت ملی. علی اکبر خیمے سے باہر نکلے. حسین نے دیکھا علی اکبر کے چہرے کی بشاشت کو, دیکھا بابا پھوپھی اماں سے اجازت لے آئے. امام نے فرمایا تم رفتار میں بھی رسول کی شبیہ ہو, صورت میں بھی رسول کی شبیہ ہو, تم گفتار میں بھی رسول کی شبیہ ہو, تم نے لہجہ رسالت کو اپنایا ہوگا. پھوپھی نے بھی اجازت دی ہوگی, اماں نے بھی اجازت دی ہوگی. اس کے بعد عزادارو جن کے جوان بیٹے ہیں وہ اپنے سینے کو تھامے. ایک دفعہ حسین نے کیا کیا, اپنی داڑھی کو ہاتھ میں لیا, ہاتھ کو بدل کیا, پروردگارا گواہ رہنا تیری راہ میں اس کو بھیج رہا ہوں جو رفتار میں, گفتار میں, صورت میں, سیرت میں رسول کی شبیہ. جاؤ علی اکبر جاؤ, خدا حافظ. جاؤ علی اکبر, خدا حافظ. اجرکم علی اللہ. حسین علی اکبر کو تیار کرتے ہیں, اپنا گھوڑا دیتے ہیں, تلوار دیتے ہیں, رخصت کرتے ہیں. علی اکبر بابا کے دشمن سامنے ہیں, جن کے دلوں میں بابا کا سر لینے کی ہمت رکھی ہے وہ سامنے ہیں. علی اکبر چاہتے ہیں کہ تیز رفتاری سے بڑھیں اور جلدی سے ان کو واصل جہنم کریں. بہت تیز رفتاری سے شہزادہ علی کا پوتا, شیر خدا کا پوتا بڑھتا ہوا جا رہا تھا. ایک دفعہ علی اکبر کے کانوں میں کچھ آہٹ آئی, کچھ آواز سنی. علی اکبر انہوں نے گھوڑے کی ٹاپوں کو قابو میں کیا اور گھوڑے کو روکتے ہوئے اب جو پیچھے مڑ کر دیکھا عجب منظر نظر آیا. بوڑھا باپ کمر کو پکڑے ہوئے علی اکبر دوڑ رہا ہے. اب جو علی اکبر نے گھوڑے کو گھمایا, اے بابا آپ نے اجازت دی, مظلوم نے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. علی اکبر نے گھوڑے کو موڑا, بابا کے پاس آئے. بابا آپ نے تو اجازت دے دی تھی,
کہا بیٹا ایک جملہ چھوٹا سا ہے جو میرے مولا نے کہا وہی آپ سے کہوں گا، تصور کر لیجئے گا تو آقا حسین غریب زہرا پہ رو لیجئے گا، بیٹا کاش تم بھی صاحب اولاد ہوتے. جاؤ بیٹا جاؤ، خدا حافظ. اجرکم علی اللہ. علی اکبر میدان میں پہنچے، قسم خدا کی طارق نامی پہلوان تھا، پسر ساتھ نے کہا جاؤ اس سے جنگ کرو. کہا میں کیوں جاؤں گا، میرے بیٹے کو بھیج دو. طارق کا بیٹا آیا، اس کو علی اکبر نے واصل جہنم کیا. طارق اس کے سامنے اندھیرا ہوا، طارق نے بھائی کو بھیج دیا، اس کو بھی مارا. پھر اس کے بعد طارق پہلوان خود آیا، اس کو بھیجا. سب کو بھیجا جا رہا ہے. اس کے بعد ایک دفعہ بکر بن غانم ایک پہلوان تھا عرب کا بڑا مشہور، پسر ساتھ کہتا ہے جاؤ اس جوان کا سر لے کر آؤ. جیسے ہی وہ چلا، ادھر خیمے کا کیا عالم تھا، ماں علی اکبر کے باپ کے چہرے کو دیکھ رہی تھی. ماں علی اکبر کے باپ کے چہرے کو دیکھ رہی تھی. جناب لیلا کی نگاہ امام حسین کے چہرے پہ تھی. اب جو امام حسین کے چہرے کو دیکھا، امام کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا. آواز دی آقا میرے بچے کی خیر، آقا میرے بچے کی خیر. آئے امام، کہا لیلا میرا بچہ 3 دن کا بھوکا پیاسا، بڑا بہادر صاحب نے. اے لیلا میں نے نانا سے سنا ہے ماں کی دعا بیٹے کے حق میں قبول ہوتی ہے. اے لیلا جاؤ بیٹے کے لیے دعا کرو. لیلا نے بیویوں کو جمع کیا، بالوں کو پریشان، یعقوب سے یوسف کو ملانے والے، ہاجرہ سے اسماعیل کو ملانے والے، میرے لال کو مجھ سے ملا دے. حسین آئے، کہا لیلا مبارک ہو، تمہارا بیٹا کامیاب ہو گیا، تمہارا بیٹا کامیاب ہو گیا. عزاداران امام مظلوم علی اکبر جنگ کر رہے ہیں، بڑی بہادری سے جنگ کر رہے ہیں. اس کے بعد جنگ کرنے کے بعد ایک دفعہ علی اکبر نے اپنے گھوڑے کے رخ کو موڑا اور باپ کی خدمت میں آئے. آواز دی بابا کیا ایک گھونٹ پانی مل سکتا ہے؟ عزاداران امام مظلوم تصور کرو، تصور کرو، یہ بتاؤ جب امام حسین سے جملہ کیا ہوگا، میرے مولا کا کلیجہ نہ پھٹا ہوگا. اے میرے بچے، ارے تم کو کہاں سے پانی دے. عزاداران امام مظلوم، میں یہ جانتا ہوں علی اکبر کو معلوم تھا کہ پانی نہیں ہے. میں 2 وجہ بیان کر رہا ہوں کہ علی اکبر کیوں پلٹ کے آئے تھے. ایک وجہ یہ تھی، ساری وجہ کو چھوڑتے ہوئے فضائل بھی تو سنیے نا، عظمت بھی تو سنیے. جناب علی اکبر رفتار میں رسول کی شبیہ، گفتار میں رسول کی شبیہ، صورت میں رسول کی شبیہ، سیرت میں رسول کی شبیہ، سب کچھ تو تھا لیکن ثبوت نہیں تھا کہ مکمل رسول بن جائیں. لہذا بابا کے پاس آئے اور پیاس کے ذریعے انگوٹھی لے لی تاکہ اب جب جاؤں تو مکمل رسول بن کر جاؤں. اور میں تو سمجھتا ہوں یہ ماں کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے آئے تھے، ماں کے مرتبے کو بیان کرنے کے لیے آئے تھے. علی اکبر آئے تھے بتانے کے لیے. ماں نے یہی تو دعا کی تھی کہ میرے لال کو مجھ سے ملا دے. پلٹ کے آ گئے، اماں تمہارا کتنا مرتبہ ہے، اللہ نے دعا قبول کر لی. حسین نے انگوٹھی دی، مظلوم کربلا غریب زہرا نے انگوٹھی دی. انگوٹھی دینے کے بعد علی اکبر سے کہا جاؤ، تمہارے دادا کوثر پہ تمہارے لیے فرات پہ لیے ہوئے پانی لیے انتظار کر رہے ہوں گے، کوثر پہ کوزے میں پانی لیے انتظار کر رہے ہوں گے. علی اکبر چلے. بس عزاداران امام مظلوم علی اکبر آئے،
حملہ کیا، جنگ کرنا شروع کی، بہت بہادری سے جنگ کر رہے ہیں، سب نے مل کر حملہ کر دیا۔ علی کس طریقے سے عباس کے شاگرد ہیں، علی کا پوتا ہے، وہ بہادری کا مظاہرہ ہے، لیکن عزاداروں تنہا لاکھوں کی فوج کب تک جنگ کرتے؟ عزاداروں بس ایک وہ منظر آیا کہ جب حسین کی آنکھوں سے علی اکبر اوجھل ہوئے، اور بس جیسے ہی اوجھل ہوئے ویسے ہی آواز کی، بابا میرا سلام آخر قبول ہو۔ بس اختتامی مرحلے پر مجلس چلی، عزاداران امام مظلوم، بابا میرا سلام آخر قبول ہو۔ حسین چلے، عباس جب گرے تھے کمر ٹوٹی تھی، جب علی اکبر گرے نور چلا گیا، اب چلے، یا علی یا علی یا علی، مولا کس علی کو بلا رہے؟ کربلا کے علی کو یا نجف کے علی کو؟ عجب نہیں مولا جواب دے، ارے جوان کا لاشا بابا کو بلا رہا ہوں، اے بابا مجھ کو سہارا دیجئے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ عزادارو بس 2 دقیقے مصاحب کے بچے ہیں، 2 دقیقے مصاحب کے بچے ہیں۔ امام حسین یا علی یا علی یا علی کہتے ہوئے، یا علی کہتے ہوئے کیسے پہنچے، کیوں کر پہنچے؟ علی اکبر کے سرہانے پہنچے، قسم خدا کی علی اکبر کے سر کو اپنے زانوں میں رکھا، سر کو زانوں میں رکھا، کیا دیکھا؟ علی اکبر اپنے ہاتھ کو سینے پہ رکھے ہوئے، کہا بیٹا کوئی اذیت ہے؟ آواز دی، بابا برچھی لگی تھی اس کا پھل رہ گیا۔ عزادارو کلیجے کو تھامو، عزاداران امام مظلوم، اگر کسی عزیز کا دم نکلتا ہوتا ہے نا تو اس کے سگے رشتہ داروں کو ہٹا دیا جاتا ہے، سگوں کو ہٹا دیا جاتا ہے، لیکن عزادارو یہ کڑیل جوان زانوں پہ سار، حسین بیٹا نہیں رہ گئے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ عزاداران ابھی شہزادے علی اکبر کی شبی آئے گی، اب تو وہ دن ہے نا کہ آج شہزادے علی اکبر کی شبی آئے گی، اور کل شادی جناب قاسم کا دلسوز منظر دیکھیں گے آپ، ہے نا، پرسوں عباس کا علم دیکھیں گے، اب تو وہ ایام آ رہے ہیں۔ عزادارو قاسم کی جب علی اکبر کی شبی آئے گی نا تو کیسے گریہ کیجیے گا، کیا عالم ہوگا، کیا کیفیت ہوگی؟ عزادارو تصور کیجیے گا۔ امام حسین نے علی اکبر سے پوچھا، علی اکبر نے بتایا بابا برچھی کی انی رہ گئی، کیا ہوا یہ نہیں معلوم۔ ہم نے صاحب معلم ایک جملہ لکھا، اس کو پڑھا کہ حسین نے جیسے ہی یہ سنا علی اکبر کے سر کو اپنے زانوں سے ہٹا کے زمین پہ رکھ دیا، علی اکبر کے سر کو اپنے زانوں سے ہٹا کے زمین پہ رکھا۔ اب کیا ہوا ہوگا اب اس کے آگے میں نے نہیں پڑھا، لیکن میرا دل کرتا ہے کہ علی نے جب یہ کیا ہوگا اس کے بعد نجف کا رخ کیا ہوگا، بابا کو خطاب کیا ہوگا، اے بابا نجف سے آئیے، جوان بیٹا آستین کو چڑھایا، برچھی کی علی کی دعا دے گئے، اب جو نکالا جوان نے اگلائے خون کا فوارہ، علی اکبر دنیا سے رخصت۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم۔ ایک جملہ مجلس مکمل، ایک جملہ مجلس مکمل، ایک جملہ مجلس مکمل۔ ایک جملے کے بعد مصائب نہیں پڑھوں گا، اگر تاب رکھتے ہو تو رو لینا غریب زہرا پر، اگر آنسو آ جائیں تو غریب ریلا کے غم میں آنسو بہا دینا۔ عزاداران امام مظلوم، حسین جوان انگڑائی لے چکا۔ حسین ایک دفعہ حسرت بری نگاہ سے داہنے دیکھتے بائیں دیکھتے ہیں، کوئی نظر نہیں آتا۔ عزادارو
کیا دیکھ رہے ہیں؟ میرا دل کہتا ہے حر سے کیا کہا تھا، بوڑھا باپ جوان کا لاشا ہاتھوں پہ اٹھایا رکھ دیا بنی ہاشم کے بچوں اکبر کا لاشا، والی اکبر والی اکبر آئے علی اکبر یا حسین یا حسین۔